وما بینہما متوسطات، جنس عالی اور اسفل، نوع عالی اور نوع سافل بیان کر دیا، اور اس کے بعد مصنف نے بتایا تھا وما بینہما متوسطات، ان کے درمیان جو ہے جتنے بھی اجناس و انواع آتے ہیں ان کو متوسطات کہتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمت اس بینہما کی ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں، کیونکہ دو چیزیں میں نے پڑھے ہیں، اجناس اور انواع۔ بینہما کی ضمیر لوٹائیں گے اجناس کی طرف الگ، انواع کی طرف الگ، تو پھر تو مسئلہ سیدھے سیدھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا مطلب؟ جنس سافل اور جنس عالی کے درمیان متوسطات ہے، یہ تو صاف بات ہے، مسئلہ ختم ہے۔ جنس سافل آپ نے پڑھا تھا حیوان ہے، اور جنس عالی جوہر ہے، ان کے درمیان جو بن جائیں گے دو، وہ متوسطات ہو جائیں گے۔ اور اسے نوع یہاں پر جو عالی اور نوع سافل، نوع یہاں پر جو ہے عالی یہ انسان تھا، اور نوع سافل یہ جسم مطلق تھا، ان کے درمیان یہاں پر حیوان اور جنس نامی بن جائیں گے متوسطات۔ یعنی بینما کی ضمیر ہر ایک کتاب الگ لوٹائیں گے، جنس عالی اور سافل کے درمیان میں متوسطات ہے، نوع عالی اور سافل کے درمیان متوسطات ہے، تو پھر تو مسئلہ صاف صاف ہے، ایک مرجع یہ بن جائے گا۔ دوسرا مرجع ان دونوں کے درمیان متوسطات ہے، کیا مطلب؟ نوع سافل اور جنس عالی ان کے درمیان متوسطات ہے، تو پھر یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا۔ بینما ضمیر لوٹائیں گے دونوں کی طرف، نوع اور جنس، سب سے نیچے نوع، سب سے اوپر جنس، ان کے درمیان جو بنتے ہیں متوسطات، تو وہ چار بنتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اے ما بین العالی والسافل فی سلسلۃ الانواع والاجناس، پہلے ضمیر کے مرجع بتا رہے ہیں کہ سافل اور عالی کے درمیان میں متوسطات ہے۔ کون سافل و عالی؟ فی سلسلۃ الانواع والاجناس، جو انواع کے سلسلے میں تھے عالی و سافل، اور اجناس کے سلسلے میں بن رہے تھے، ان کے درمیان میں متوسطات ہے، تو سما متوسطات، ان کو متوسطات کہا جائے گا۔ پھر تو بتا دیا آپ کو، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک اپنا اپنے یہاں پر یہ دو سافل و عالی بیچ میں متوسطات ہے۔ نوع کے اندر یہاں پر جو ہے بن جائیں گے حیوان اور جنس نامی، اور اجناس کے اندر بن جائیں گے جنس نامی اور جنس مطلق، جسم نامی اور جنس مطلق متوسط بن جائیں گے۔ فما بین الجنس العالی و جنس سافل اجناس متوسطۃ، وما بین النوع العالی والنوع السافل انواع متوسطۃ، کہتے ہیں کہ جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان اجناس جو ہے وہ متوسطات ہے، اور ایسے نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان یہاں پر جو ہے انواع جو بنتے ہیں دو بیچ میں، وہ متوسط ہے۔ ھذا ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل، یہ اس صورت میں احتمال بنتا ہے جب ضمیر ہم لوٹائیں گے خالی عالی اور سافل کی طرف، بینہما سے مراد صرف عالی اور صرف سافل، یعنی عالی جنس کے اندر، سافل نوع کے اندر، یہ دونوں کو ملا کر بنائیں گے، تو پھر یہاں پر جو ہے یہ اس کا احتمال بن جائے گا۔ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِي وَالنَّوْعِ السَّافِلِ، اگر بینما سے مراد یہاں پر جو ہے عالی اور سافل کے درمیان لوٹے، لیکن عالی سے مراد ہو جنس اور سافل سے مراد ہو نوع، پھر یہاں پر جو متوسطات کیا کیا بنیں گے یہ بتا رہے ہیں۔ ہر ایک طرف الگ لوٹاؤ، پھر تو بات ظاہر ہے، صرف خالی جنس کے آپس میں متوسطات بنتے ہیں، نوع کے آپس میں متوسطات بنتے ہیں، وہ بات تب بنے گی۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ضمیر لوٹاؤ مطلقاً سافل اور مطلقاً یہاں پر جو ہے عالی کی طرف، تو عالی تو بنتا ہے جنس میں جا کر، اور سافل بنتا ہے نوع کے آخر میں جا کر، نوع پر نیچے آ کر آخر میں جو سافل بنتا ہے جنس میں اوپر جا کر بنتا ہے، دونوں کو ملا کر بھی جو بن جائیں گے وہ متوسطات بن جائیں گے۔ پھر یعنی پہلے والا جو نوع کا آخری قسم ہے انسان، اس کو چھوڑ کے، اور جنس کے آخری جو قسم ہے جوہر، ان کو چھوڑ کے بیچ میں یہاں پہ جتنے بن جائیں گے وہ متوسطات میں آ جائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِي، اگر ہما ضمیر کو لوٹا دو جنس عالی اور نوع سافل کی طرف، المذکورین صریحاً، جو صراحتاً پہلے ہر اقسام کا اندر الگ گزرے ہیں، کان المعنی، تو پھر معنی بن جائے گا انما بین الجنس العالی والنوع السافل متوسطات، جنس عالی جو اعلیٰ قسم پر ہے اور نوع سافل جو نیچے ہے، ان کے درمیان میں متوسطات ہے۔ اما جنس متوسطۃ فقط، اب ان کے درمیان جو بنے گا تو پھر تو یہاں پر جو ہے کبھی تین قسم بن جائیں گے، اس کی تین صورتیں بن جائیں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی صرف جنس سے متوسط ہوگا، ان کے درمیان متوسطات کا یہاں پر جو ہے تھوڑا فرق سے ہے، یا تو صرف جنس متوسط ہوگا
یا صرف نوع متوسط ہوگا یا دونوں کے لیے متوسط بنے گا. وہ کس طرح؟ ان کے درمیان جب بنائیں گے تو جوہر کے نیچے یہاں پر جو ہے جن سے مطلق ہے، یہ صرف جن سے نوع عالی بنتا ہے، لیکن جن سے نوع یہاں پر جو ہے سافل تو بن رہا ہے لیکن جن سے عالی نہیں بن رہا، یہ متوسط نہیں بن رہا. یہ تو جنس کے متوسط بن رہا ہے لیکن نوع کے متوسط نہیں بنا. جنس کے درمیان تو آ رہا ہے یہ لیکن نوع کا آخر میں آ رہا ہے، متوسط نہیں بنے گا. پھر سمجھ گئے نا؟ یعنی ادھر سے جب نوع کو اوپر جائیں گے نا تو ایک نیچے سیڑھی پر پورا ہو جاتا ہے، جن سے مطلق پہ پورا ہو جاتا ہے، اور جنس اوپر جاتا ہے جوہر پر. تو جو جن سے نامی بنے گا وہ نوع کے لیے تو انتہا ہے، عالی بن رہا ہے نوع کے لیے، لیکن جنس کے لیے وہ عالی نہیں بن رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنس کا وہ متوسط بنے گا، درمیان میں آ رہا ہے لیکن نوع کا متوسط نہیں بن رہا، نوع سے خارج اور آخر میں بن رہا ہے یہ. کیونکہ یہاں پر جو ترتیب ایسے ہے، ایک ادھر نکلا ہوا ہے ایک ادھر نکلا ہوا ہے، تو متوسط تو الگ الگ کریں، پھر بیچ میں متوسط صاف بات ہے، لیکن دونوں کو ملا کر متوسط ثابت بنائیں گے تو پھر یہاں پر جن سے نامی جن سے مطلق یہ نوع کے لیے متوسط نہیں بن رہا، یہ صرف جن سے متوسط ہے. یہ متوسط بن رہا ہے جنس کے لیے، کیونکہ جنس ایک قسم اور بھی اوپر ہے، جوہر اوپر ہے، اس کے بیچ میں آ رہا ہے متوسط کہیں گے، لیکن نوع کے بیچ میں نہیں آ رہا ہے، نوع کا آخر میں جا کر آ رہا ہے. نوع تو سے نیچے ہے، نوع یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر جو ہے انسان تک گیا تھا، تو یہ تو صرف یہاں پر جنس متوسط کھلائے گا، نوع متوسط یہ متوسط جنس کے لیے بنے گا، نوع کے لیے یہ قسم نہیں بنے گا. ایسے نیچے اوپر سے آؤ، حیوان یہ نوع متوسط تو بنے گا لیکن جنس متوسط نہیں بن رہا، جنس کا تو ابتدا شروع ہو رہی، متوسط نہیں آ رہا، متوسط کے درمیان میں. جنس یہ جو حیوان آ رہا ہے یہ تو بیچ میں آ رہا ہے، سینٹر میں آ رہا ہے نوع کا، اس سے نیچے کیونکہ ایک قسم اور بھی ہے انسان، لیکن جنس کے اوپر سے نہیں جائیں گے تو یہ داخلی بن رہا ہے، متوسط نہیں بنے گا. تو ایک صورت میں یہاں پر جو ہے جنس متوسط ہوگا لیکن نوع متوسط نہیں بن رہا، ایک صورت میں یہاں پر نوع متوسط بن رہا ہے حیوان لیکن جنس کے لیے متوسط نہیں ہے، اس کے سائڈ پہ ہے. اور ایک قسم بیچ میں ایسا آئے گا کہ دونوں کے لیے متوسط بنے گا، وہ ہے جس میں نامی یہ جنس کے بیچ میں آ رہا ہے اور نوع کے بھی بیچ میں آ رہا ہے، کیونکہ جس میں نامی ایسی چیز ہے کہ ادھر درمیان میں ہے اور جنس نیچے شروع ہوا ہے، حیوان شروع ہوا ہے اس کے بیچ میں آ رہا ہے، اور نوع پر شروع ہوا ہے جس میں مطلق ہے یہ بیچ میں آ رہا ہے. تو ایک قسم دونوں کے متوسط بنے گا، باقی دو قسم سائڈ پہ ہو جائیں گے، ایک کے لیے متوسط بنے گا دوسرے کے لیے نہیں بنے گا، ایک صورت میں دوسرے کے لیے بنے گا پہلے کے لیے نہیں بنے گا. تو یہ بتا رہے ہیں کان المعنى ان بين جنس العالی والنوع السافل متوسطات اما جنس متوسط فقط، یا تو ایک صورت میں یہاں پر صرف جنس متوسط بنے گا، نوع متوسط نہیں بنے گا. کن نوع العالی، جیسے نوع عالی یعنی جس میں نامی یہ نوع کے نوع عالی بن رہا ہے، نوع عالی بن رہا ہے، آخر میں نوع ختم ہو رہا ہے، یہ نوع کے متوسط نہیں بن رہا ہے لیکن جنس کے لیے متوسط بن رہا ہے. اور نوع متوسط فقط، یا صرف نوع متوسط بنے گا. کل جنس سافل، جنس سافل جو حیوان ہے جنس کا آخر میں ہے لیکن نوع کے لیے متوسط بن رہا ہے، حیوان یہاں پر جو ہے یہ نوع کے لیے تو متوسط ہے لیکن جنس کے لیے متوسط نہیں ہے. اور جنس متوسط و نوع متوسط، یا ایک تیسرا قسم بنے گا کہ دونوں کے لیے متوسط بیچ میں آئے گا، دونوں یہاں پر اینڈ میں آئے گا، درمیان میں آئے گا. کل جسم نامی، جسم نامی ہے اس کو مراد لیا جائے، جسم نامی تو یہ ایسی چیز ہے کہ نوع کے لیے متوسط بن رہا ہے اور جنس کے لیے بھی متوسط بن رہا ہے. ثم اعلم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد اما لان الكلام فيما يترتب والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب واما لعدم تيقن وجودهما. یہاں سے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں شارح احمد، مصنف پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے ترتیب، انواع کے درمیان ترتیب ذکر کیا ہے اور اجناس کے درمیان ترتیب ذکر کیا ہے. اس ترتیب ذکر کرنے کا یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنس مفرد اور نوع مفرد کے درمیان ترتیب ذکر نہیں کی ہے، باقی ذکر تو کیا ہے ہم چار قسموں کے درمیان میں، لیکن یہاں پر جو جنس مفرد اور نوع مفرد کے درمیان یہاں پر ترتیب ذکر نہیں کی ہے. جنس مفرد نوع مفرد کیا ہوتا ہے اور ان کے درمیان ترتیب کیسے ذکر نہیں کیا ہے؟ جنس مفرد اسے کہتے ہیں وہ جنس جس کے اوپر بھی اجناس نہ ہو، نیچے بھی نہ ہو. جنس
مفرد، نہ اوپر افراد ہو، نہ فوق کے افراد ہو، نہ تحت کے افراد ہو. اور نوع مفرد کیسے کہتے ہیں؟ وہ نوع جس کے اوپر بھی کوئی انواع نہیں ہے، نیچے بھی کوئی انواع نہ ہو، ان کی تعریف ہوتی ہے. لیکن یہ خارجی چیز نہیں ہے، ایک ذہنی چیز ہے، اس کا وجود نہیں ہے. آگے جواب بتائیں گے. کتاب نے ایک فرضی چیز پیش کیا ہے، اس کا وجود تو ہے ہی نہیں ہے. یعنی ایسے نو اس کے اوپر نو نیچے نو کوئی چیز ہے، بنتا ہی نہیں کوئی. ہم نے تو پیچھے پڑھے ہیں، ان میں کوئی اوپر بھی ہے کوئی نیچے بھی ہے، آخری نو، درمیان نو، آخری نو اور آخری جنس شروع درمیان، یہ ان میں تو ترتیب بنتی ہے. لیکن جنس مفرد جو آپ تعریف کر رہے ہیں اوپر بھی کوئی جنس نہ ہو، نیچے بھی جنس نہ ہو، مفرد ہے. نو مفرد، اوپر بھی نو نہیں، نیچے نو نہیں، ایسا کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے. تو گویا کہ اس کا تعریف ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان آپ نے کوئی ترتیب ذکر نہیں کیا ہے، جن سے مفرد نو مفرد درمیان میں، حالانکہ ان کے درمیان میں ترتیب بیان کرنی چاہیے تھی. یہ اعتراض ہو گیا. تو اس کا جواب دیتے ہیں لأن الکلام اما، جواب یہ ہے اما لأن الکلام فیما یترتب والمفرد لیس داخلا فی سلسلہ ترتیب، کہ ترتیب تو وہاں بیان کی جاتی ہے جس چیز کے اندر کم سے کم دو افراد تو ہوں. ترتیب وہاں ہو سکتی ہے، ہاں کم سے کم تعداد تو ہو، دو تو کم سے کم ہو. تو جہاں پر دو افراد یہاں ہوں گے وہاں پر ترتیب ہو سکتی ہے، پہلے بعد میں، یہ اوپر ہی نیچے. لیکن چیز یہ ایک ہو، ترتیب کس چیز کا؟ پھر ترتیب نام ہے افراد کا، دو ہوں، چار ہوں، پانچ افراد میں ترتیب ہوتی ہے. جب آپ تعریف کر رہے ہیں جن سے مفرد کا، ایسے کوئی یہاں پر جو افراد ہے ہی نہیں ہے، ایک چیز ہے، اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو ترتیب پھر نہیں ہو سکتی. تو یہ بتا رہے ہیں اما، یہ ترتیب ذکر اس لیے نہیں کیا ہے اما لأن الکلام، ہمارے کلام ترتیب میں اس صورتوں میں ہے یا ترتب جہاں ترتیب ہو سکتی ہو، اور ترتیب ہو سے کم سے کم دو افراد ہوں تو. والمفرد لیس داخلا فی سلسلہ ترتیب، اور مفرد ترتیب کے سلسلے میں داخل ہی نہیں ہے. مفرد میں ترتیب نہیں ہو سکتی، وہ اکیلا ہے. ترتیب کے لیے دو افراد ہونا چاہیے، یہاں پر مفرد ایک ہوتا ہے، یا ترتیب یہاں پر ہو نہیں سکتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر اعتراض والی بات نہیں ہے، ترتیب ہم نے اس ذکر نہیں کیا ہے. وَإِمَّا لِعَدْمِ تَيَقُّنِ وُجُودِهِمَا، دوسرے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا وجود یقینی ہے ہی نہیں ہے، یہ وجود متیقن نہیں ہے. یعنی اس کا وجود ہے بھی کہیں پر، کوئی اس کا مثال بنتی ہے نہیں بنتی ہے، تو اس کا وجود متیقن یقینی نہیں تھا، اس وجہ سے ترتیب بیان نہیں کی ہے. یعنی کوئی ایسے یہاں پر یقینی چیز نہیں تھا جن سے مفرد بھی کوئی چیز ہے یا نو مفرد کوئی چیز ہے. جب یقینی نہیں تھا تو ہم نے پھر اس کا ترتیب بھی ذکر نہیں کیا ہے. یہ جنس اور نو ختم ہو گئے، جو 5 کلیات ذکر کرنے تھے جنس اور نو یہاں پر ختم ہو گئے. آگے اس سے الثالث، اوپر یہاں پر متن پہ جائیں. ماتن علیہ رحمت یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمت کہتے ہیں کہ الفصل، نمبر 3 فصل ہے. تیسرا نمبر یہاں پر جو ہے فصل ہے. جنس نو، فصل خاص عارض عام، 5 کلیات تھی، تو تیسرا نمبر یہاں پر فصل آ رہا ہے. ابھی بتائیں گے هو المقول على شيء فی جواب ای شیء هو فی ذاته. کہتے ہیں کہ فصل کہتے ہیں اس کلی کو جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر، کسی ایسے شے پر. چیز سے مراد، یہ شے سے مراد کوئی چیز یا شے، کوئی بھی ایسی چیز پر بولی جاتی ہے جو ای شیء کے جواب، ای شیء هو فی ذاته کے جواب میں ہو. یعنی کسی چیز کے بارے میں ای شیء هو فی ذاته کہا جائے کہ یہ انسان اپنے ذات میں کیا ہے، ذات کے لحاظ سے کیا ہے، تو اس کے جواب میں جو آئے گا اس کو فصل کہتے ہیں. مطلب فصل مانا ہوگا الگ کرنا. یہ تمام حیوانیت سے اس کو الگ کرے، ایسے کوئی چیز بیان جہاں پر ہوتا ہو اس کو فصل کہا جائے گا. اور یہاں پر جو انسان کیا ہے ویسے کہا جائے الانسان ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں تو یہ آ رہا تھا کہ حیوان، بڑی بات آ رہی تھی. اب اس سے بھی خاص حیوان میں سے بھی یہاں پر جو ہے ذات کے پاس کیا ہے، یعنی اس کا اپنے خاصیت کیا ہے کہ اس سے حیوان سے بھی الگ ہو جائے، حیوانیت سے نکل کے یہاں پر الگ ہو سکے، یہاں پر خاصیت ہو، تمیز ہو اس کے، تو اس کے لیے جواب آئے گا یہاں پر جو ہے ناطقن، اس کو یہاں پر کہا جائے گا فصل. تو وہ ایک بتا رہے ہیں هو المقول، وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے علی شیء کسی شے پر، فی جواب ای شیء هو فی ذاته، ای شیء هو فی ذاته جب کہا جائے تو اس کے جواب میں جو کلی بولی جاتی ہے اس کو فصل کہتے ہیں. اب یہاں پر هو المقول علی شیء کیا اگر اس نے گویا کہ یہاں پر جو ہے کلیات مفروضہ کو نکال دیا ہے. کلیات مفروضہ فرضی کلی بناؤ، اس کو نکال دیا کہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ کسی شے کے بعد جواب میں آتا ہے، کسی سے وجود ہو اس کے جواب میں یہاں پر جو ہے فصل آتا ہے، کوئی عارضی یہ فرضی چیز نہیں ہے. اور فی جواب ای شیء، ای شیء کہہ کر اس سے یہاں پر جو ہے جو پہلے گزرے ہیں جنس اور نو نکال دیے. پھر آپ کو بتایا تھا یہ بات کہ جنس اور نو یہ ای شیء کے جواب میں نہیں آتے ہیں، ما ہوا کے جواب میں آتے ہیں. الانسان ما ہوا کے جواب میں یا جنس آتا ہے یا نو آتا ہے.
یا حیوان آتا ہے یا انسان، جنس نوعی ہے، وہ ای شین جواب میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ماؤ کے جواب میں آتے ہیں، پہلے گزر گئے ہیں۔ تو ای شین کے گویا کہ بتایا کہ فصل نہ جنس ہے نہ نوع ہے، یہ ای شین جواب میں آتا ہے، وہ ماؤ کے جواب میں آتے ہیں۔ فی ذات ہی کی اگر اس یہاں پر جو ہے خاصہ نکال دیے، خاصہ کوئی اس نیچے بنتا ہے کہ قسم بنتے ہیں، خاصہ عرض عام، خاصہ نکال دیا ہے کیونکہ خاصہ فی ذاتی کے جواب میں نہیں ہوتا، فی عرضی کے جواب میں آتا ہے۔ ایو شین فی عرضی کے جواب میں خاصہ آتا ہے، اس کو نکال دیا اس سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی شے پر ایو شین و فی ذاتی کے جواب میں۔ فإن میزہ عن المشارکات فی الجنس القریب وإلا فبعید، شارٹ کا تعریف کیا ہے، برق قسمیں بیان کیا اور تعریف بھی کر دی ہے۔ آگے فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور بعید، اور فصل قریب بعید کا تعریف کر رہے ہیں یہاں سے۔ فإن میزہ عن المشارکات فی الجنس، اگر جدا کر رہا ہو، تمیز دے رہا ہو جنس کے مشارکات سے، یعنی فصل جنس کے مشارکات سے شے کو الگ کر رہا ہو تو یہ جنس قریب کھلائے گا۔ اگر یہاں پر جو ہے جنس کے مشارکات سے الگ نہ کر رہا ہو تو یہاں پر بن جائے گا یہ جنس بعید، نہیں فصل بعید۔ اب گویا کہ یہاں سے تعریف بتا رہے ہیں، تعریف کیا ہے کہ فصل قریب کیا ہوتا ہے؟ وہ ماہیت، فصل قریب وہ ماہیت ہے جو اپنے ماہیت کے افراد کو جنس قریب کے مشارکات سے الگ کر دے۔ اپنے ماہیت کے افراد کو، یعنی انسانیت جتنے افراد ہیں اپنے ماہیت کے افراد کو جنس قریب کے مشارکات سے الگ کر دے۔ جنس قریب کیا بن رہا تھا؟ حیوان۔ تو جو چیز آپ یہاں پر جو ہے انسان کو حیوانیت سے الگ کرے گا اس کو کہا جائے گا فصل قریب، کیونکہ وہ ماہیت جو اپنے ماہیت کے افراد کو، اپنے جیسے افراد کو یعنی انسانوں کو جنس قریب کے مشارکات سے الگ کر دے۔ جنس قریب کا مشارکات حیوانات کے اندر جو شریک تھے ان سے اس کو الگ کر دے، یہ کیا کہلائے گا؟ فصل قریب۔ اور فصل بعید کیا ہے؟ وہ ماہیت جو اپنے ماہیت کے افراد کو جنس بعید کے مشارکات سے الگ کر دے، جنس بعید کے مشارکات سے الگ کر دے۔ جنس بعید بن رہا ہے جس میں نامی، جسے پڑھا ہے ترتیب میں اوپر تک بن رہا ہے، تو جنس بعید کے مشارکات سے الگ کر دے، اپنے ماہیت کے افراد کو جنس بعید کے مشارکات سے الگ کر دے۔ اب اس کے مشارکات کیا ہے؟ جیسے حساس، یہ حساس یہاں پر جو ہے جسم نامی سے انسان کو الگ کر رہا ہے۔ اس میں تو ہر بڑھنے والی چیز درخت بھی ہے، لکڑ بھی ہے، کیا نام ہے، گھاس بھی ہے، لیکن حساسیت باقی میں نہیں ہے۔ حساس ہونا، محسوس کرنا یا انسان کو لگنا، درد خوشی غمی کا لائق ہونا، یہ جدا کر رہا ہے باقی جن سے نامی کے افراد سے اس کو الگ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہے فصل بعید وہ ہو جائے گا وہ ماہیت جو اپنے ماہیت کے افراد کو جن سے بعید کے مشارکات سے الگ کر دے۔ یہ تعریف ہو گئی ہے۔ اب آگے یہاں پر جو ہے قول ای شیئن سے یہاں پر مصنف علیہ رحمۃ یہاں پر جو ہے ماتن علیہ رحمۃ کے جو اعتراض ہے فصل کی تعریف پر، اس اعتراض کو نقل کریں گے اور اس کا جواب دے دیں گے۔ آخر دعوانا الحمد سب آئیں گے۔